بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا۔ خداوند قدوس کی طرف سے وہ کام ہو بھی گیا تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مرنے والے شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی اور مر گیا۔ اب اگر اس کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے، یاد رکھیے گا، تہائی حصے سے قربانی کی جا سکتی ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس شخص کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ایک شخص ہے کہ اس کے پاس 2 مکان ہے۔ ایک مکان ضرورت کے لیے ہے، ایک ضرورت سے زائد ہے۔ جو مکان ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہے تو اس مکان مالک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک ضرورت کے لیے ہے اور ایک ضرورت سے زائد ہے، جو ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہے تو اس گاڑی کے مالک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس 2 پلاٹ ہو، 2 زمینیں ہوں، ایک ضرورت کے لیے ہو، ایک ضرورت سے زائد ہو، جو پلاٹ ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہے تو اس پلاٹ کے مالک کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی کوئی لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب اس کو مہر میں کچھ زیورات حاصل ہوئے سسرال کی طرف سے، یا اس کو کچھ زیورات ملے ہیں میکے کی طرف سے۔ ان زیورات کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ کہا کیوں؟ جواب دیا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور قربانی کے واجب ہونے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو یا اس کی قیمت کا مالک ہو۔ اور 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس شخص کے پاس ہے، یعنی صاحب نصاب کے پاس وہ مال 1 سال تک رکا رہ گیا، یعنی حولان حول پایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ صاحب نصاب کے پاس جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، مکان کی شکل میں ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، یا زیورات کی شکل میں ہو، یا نقدی کی شکل میں ہو، وہ نامی ہو۔ نامی یعنی بڑھنے والے ہوں، چاہے وہ مویشی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپیہ اور پیسہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونا اور چاندی کی شکل میں ہو۔
دو شرط ہے۔ شرط اول یہ کہ حولان حول پایا جائے، شرط ثانی یہ کہ وہ مال نامی ہو۔ تو ایسا صاحب نصاب جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو اور اس مال پر حولان حول گزر گیا ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کہا کہ اس لڑکی کے اوپر قربانی کیوں واجب ہے؟ بھائی ابھی مان لیجئے جیسے 10 ذی الحجہ کو قربانی واجب ہو جاتی ہے، مان لیجئے ایک لڑکی ہے، اس کی شادی 1 ذی الحجہ یا 2 سے لے کر 9 کے بیچ میں شادی ہوئی، لیکن اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو صاحب نصاب تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، تو اس لڑکی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہا کہ دیکھیے یہی تو فرق ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور قربانی کے واجب ہونے میں یہی فرق ہے۔ زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک کہ اس مال پر حولان حول یعنی پورا 1 سال گزر نہ جائے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے حولان حول کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے اور مال نامی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا شخص ہے کہ وہ اپنی فصل کاٹ کے لایا اور جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اتنا ہے کہ وہ سال بھر سے زیادہ کھائے گا، جیسے مان لیجیے ایک آدمی ہے وہ 1 سال میں 5 کنٹل کھا لے گا، لیکن اس کے پاس 5 کنٹل سے زائد ہے، جو زائد ہے وہ اتنا ہے کہ جو صاحب نصاب تک پہنچا دیتا ہے، تو کہا اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک شخص ہے جس نے شوقیہ جانور خرید لیا، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، نہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، لیکن اس نے شوق میں خرید لیا، تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہو یا مجنون اور پاگل ہو، بھلے ہی وہ دونوں مالدار یا صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔